بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم اپنے سبق ملمہ کا جسے حاجرہ مسرور نے تحریر کیا ہے اس کا آج یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم صفحہ نمبر 62 کے پہلے پیراگراف تک کی حوالہ متن سے تشریح کر چکے ہیں۔ آج ہم صفحہ نمبر 62 کے دوسرے پیراگراف سے حوالہ متن سے تشریح شروع کریں گے۔ پیراگراف تھا کہ آج ہی دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا ہوتا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے بھتیجیوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ اب اس میں مصنفہ بتا رہی ہیں کہ آج دراصل وہ لڑکی جو تنہا سفر کر رہی تھی اس کے پیچھے سٹوری کیا تھی، کہانی کیا تھی، وجہ کیا تھی، کن وجوہات کی بنا پر وہ لڑکی جو تھی وہ تنہا سفر کر رہی تھی۔ تو اس کا انہوں نے بتایا ہے کہ آج دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا، یعنی دوپہر کو خط ملا تھا کہ اس کے چچا جان جو ہیں وہ بیمار ہیں۔ تو امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، یعنی ان کے گھر سے مطلب یہ کہ ان کا چچا، لڑکی کا چچا دوسرے شہر میں رہتا تھا، تو ان چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا کہ وہ بیمار ہیں۔ تو اس لڑکی کی والدہ کا یہ خیال تھا کہ اگر گھر سے کوئی ایک فرد جو ہے وہ چلا جاتا ان کی تیمارداری کے لیے تو اچھا تھا، ورنہ اگر وہ نہ جاتا تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجے، بھاوج کہتے ہیں بھابھی کو، بھائی کی بیوی کو۔ تو ہمیں اس جملے سے جو پتہ چلتا ہے حالات، وہ یہ حالات پتہ چلتے ہیں کہ وہ لڑکی جو تھی وہ یتیم تھی۔ اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا چچی نے جو ہے ان کا خاصا ساتھ دیا تھا، تو اسی لیے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم نے بھائی کے مرنے کے بعد بھتیجے بھتیجیوں اور بھاوج کا بہت خیال رکھا، اتنا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، یعنی ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کی، لیکن وہی برے وقت کے ساتھ ہی نہیں، یعنی اگر مشکل پڑی ہے تو ان میں سے کسی نے پوچھا تک نہیں۔ اس نے بس اتنا ہی سن کر وہ جانے کو تیار ہو گئی، یعنی ماں کی اتنی ہی بات سن کر وہ جو ہے اس بات کے لیے تیار ہو گئی کہ وہ جا کر جو ہے وہ چچا جان کی بیمار پرسی کر آتی۔ اب ہوا کیا کہ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ رکھے تھے، جمع کیے ہوئے تھے، یعنی امی جان نے کافی عرصے تک تھوڑے تھوڑے کر کے ایک 2 ٹکے سے 3 روپے بچا کر رکھے ہوئے تھے، جمع کیے ہوئے تھے، بچت کی ہوئی تھی۔ 100 نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، یعنی وہی پیسے جو انہوں نے بڑی مشقت اور محنت سے سنبھال کے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے وہ نکال کے اس لڑکی کے ہاتھ پر رکھے اور کہا کہ تم عقیل کو، یعنی اس کے بھائی کا نام ہے، چھوٹا بھائی عقیل کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا، یعنی ہمارے معاشرے میں لڑکے اور لڑکیوں میں جو تفریق ہے اس حساب سے لڑکا چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، بچہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اسے بہنوں کے لیے جو ہے ایک سپورٹ ملتی ہے، اس کا یہاں اظہار ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ عقیل بے شک چھوٹا بچہ ہی صحیح لیکن لڑکا ہے، یہ ساتھ رہے گا تو اچھا رہے گا۔ بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے، زہر معلوم ہونا، برا لگنا، یعنی اپنی والدہ کی بات کے بارے میں سوچتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ مجھے یہی بات جو ہے اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں، جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں، یعنی لڑکیوں کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں کہ وہ انہیں اتنا کمزور سمجھتی ہیں لڑکیوں کو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا؟ اگل دینا، قے کر دینا، انڈیل دینا، واپس نکال دینا،
یعنی اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں، کوئی میٹھی چیز برفی تھوڑی ہوں کہ جو مجھے کوئی دیکھے گا وہ جھٹ جو ہے بغیر کسی اس کے ہچکچاہٹ کے اٹھا کر مجھے کھا لے گا، اور عقیل جو ہے وہ اتنا بڑا ترم خان ہے کہ اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے گا اور فوراً جو ہے مجھے واپس اگل دے گا۔ آخر سلمیٰ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کیا کرتی ہیں۔ پھر لڑکی اپنے بارے میں سوچ رہی ہے کہ میں نے اپنی امی جان سے کہا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی مجھے کھا لے کر اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر عقیل کو مجھے جو ہے واپس رکھ دے گا، اگل دے گا۔ پھر اس نے سوچا کہ میں نے امی جان کو سلمیٰ اور رضیہ یعنی اس کی 2 سہیلیاں تھیں یا محلے دار ہوں گی، ان کے بارے میں بتایا کہ وہ بھی تو آخر لڑکیاں ہیں جو بڑے مزے سے اکیلے سفر کیا کرتی ہے، یعنی اکیلے سفر کرنے میں انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، آرام سے تنہا سفر کر لیتی ہیں، تنہا سفر کرتی ہیں اکیلے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں۔ یعنی جب اس نے اپنی ماں کو یہ دلیل دی کہ سلمیٰ اور رضیہ بھی جو ہیں وہ اکیلے سفر کرتی ہیں، تو والدہ نے کہا، اس کی بات سن کر وہ کہنے لگی کہ وہ امیر باپ کی بیٹیاں ہیں، بڑے آدمی کی مطلب ہے امیر باپ کی لڑکیاں ہیں، یعنی بیٹیاں ہیں، وہ اکیلے سفر کر سکتی ہیں۔ یعنی تو میں نے جواب دیا، واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کے جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، بلا مبالغہ، بغیر کسی جھوٹ کے، بلا مبالغہ، بغیر کسی جھوٹ کے۔ تو میں نے امی جان سے کہا، کیا خوب فرمایا آپ نے، پھر تو چونکہ وہ امیر زادیاں ہیں، امیر باپ کی بیٹیاں ہیں، تو انہیں جو ہے اس میں جھوٹ کی آمیزش تو نہیں ہے، انہیں بے شک 1 درجن ملازموں کے ہجوم میں سفر کرنا چاہیے، جھرمٹ میں، ہجوم میں، بھیڑ میں۔ کیوں کرنا چاہیے 1 درجن ملازموں کی جھرمٹ میں سفر؟ تاکہ دیکھنے والوں پہ ان کی امارت کی دھاک بیٹھ جائے، اس لیے کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ وہ چونکہ امیر ہیں تو انہیں تو زیادہ خطرہ ہے، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے بھی ان کے ساتھ جو ہے ان کا ملازموں کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہے۔ ان سارے دلائل کو ان کی والدہ نے رد کر دیا تھا، لیکن اس کی یہ ایک دلیل کہ اس نے کہا کہ ہم چونکہ غریب ہیں اور ہمارے لیے صرف 1 کا سفر خرچ نکالنا مشکل ہو رہا ہے کہ ہم کسی طرح پورا کریں گے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ، کجا کہاں، ننھے محافظ، چھوٹے سے محافظ کے ساتھ، یعنی جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ یعنی کہ ایک تو ہم غریب بہت ہیں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اسے کھلا خرچ کر سکیں، اور ہم جو ہے ایک شخص کے سفر کے خرچ کو پورا کرنے کو بہت مشکل سے پورا کرنے کے قابل ہیں، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ہم ایک چھوٹے سے ننھے محافظ کو بھی ساتھ لے لیں وہ میری حفاظت کیا کرے گا، بلکہ مجھے اس کی حفاظت کرنی پڑے گی کہ چھوٹا بھائی ہے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کہیں بھیڑ میں کھو نہ جائے، کہیں کسی کے قدموں تلے نہ آ جائے، گر نہ جائے، یعنی مجھے بہت زیادہ باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ یعنی وہ کہہ رہی ہے کافی دیر تک بحث کرتی رہی، والدہ نے کوئی بھی دلیل نہ سنی، لیکن پھر جو ہے یہ دلیل کام کر گئی کہ ہم بہت غریب ہیں اور 1 کا سفر خرچ نکلنا ہی مشکل ہے، دوسرے کا اس میں نکالنا ناممکن ہے۔ کھانسی کی کھوں کھوں سے وہ چونکی، کھوں کھوں یہ بھی اسم صوت ہے، کھانسی کی آواز اسے کہیں گے، کھوں کھوں کھانسی کی آواز اسم صوت ہے۔ کمبل کی گٹھڑی کھلی اور ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ جھریوں کا مارا، جھریوں سے بھرا ہوا، بگلے کے پر جیسے سفید بال، یعنی بال اتنے سفید تھے جیسے بگلا جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ تو وہ کہہ رہی کھانسی کی آواز سے جو ہے وہ لڑکی خیالوں میں جو کھوئی ہوئی تھی، کھانسی کی آواز سے وہ
چونک گئی، اس کے خیالات کا سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ بھی وہ مطلب ایک کشمکش میں مبتلا کھڑی ہوئی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس کا سفر کا آغاز کیسا ہوا ہے۔ اس کے خیالات کا سلسلہ جو ہے کھانسنے کی آواز سے ٹوٹ گیا، اور جو ہی کمبل کی گٹھڑی کھلی تو ایک جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ تھا، یعنی بہت زیادہ جھریاں تھیں اس چہرے پر، اور سر کے بال اتنے سفید تھے جیسے بگلے کے پر ہوں۔ وہ سامنے تھا اس کے چہرہ۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراق، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ ہیٹ، انگریزی میں ٹوپی کو ہیٹ کہتے ہیں، یعنی وہ جو چہرہ سامنے تھا، یعنی چہرے کے اوپر جو کمبل ڈلا ہوا تھا، جب وہ ہٹا کمبل، وہاں ہلچل پیدا ہوئی کھانسی کی آواز کے ساتھ، اور اس میں سے ایک بوڑھی نے اپنا چہرہ باہر نکالا، تو وہ چہرہ جو تھا جھریوں میں، اس پہ بہت زیادہ جھریاں بھی تھیں اور سارے بال بہت سفید تھے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ایک ڈھیلی ڈھالی فراق تھی اور ترشے ہوئے بال، یعنی بال اس کے لمبے نہیں تھے بلکہ کٹے ہوئے تھے، ترشے ہوئے کٹے ہوئے بال تھے، اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے، اس کے قریب جو اس کا ٹرنک تھا، ٹرنک کہتے ہیں ٹین کے بنے ہوئے باکس کو، ٹین کا بنا ہوا بکسا اس کو کہتے ہیں ٹرنک، یعنی وہ سفر کے لیے جو استعمال کر رہی تھی اٹیچی کیس، سوٹ کیس، وہ ٹین کا بنا ہوا ٹرنک تھا، اس کے اوپر اس کا ہیٹ رکھا ہوا تھا، جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ جو بڑھیا ہے یہ عیسائی ہے۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کرنے لگی، کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے۔ پوکھر کے پانی، پوکھر کہتے ہیں تالاب کو یا جوہڑ کو، پوکھر تالاب یا جوہڑ، ساکت خاموش ٹھہرا ہوا، رشک، حسد اور رقابت۔ تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح، سوچ رہی تھی، ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی، دہکتے ہوئے یعنی چمکتے ہوئے، اور اس کا رنگ جو تھا وہ اس کی خوبصورتی کے لیے یہ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو اس نے کیا دیکھا، لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ، تنقید سے بھری ہوئی، تو اس لڑکی نے اس کمزور اور دبلی پتلی بوڑھی عیسائی عورت پر ایک تنقید بھری، ناقدانہ یعنی پرکھنے والی انداز میں نگاہ ڈالی، پھر وہ انتظار گاہ میں ایک بڑھیا کے ساتھ ہونے پر دل میں خوش ہونے کی بجائے افسردہ ہو گئی، یعنی دکھی ہو گئی، اسے افسوس ہونے لگا کہ کیا سوکھی مونڈی، سوکھی بالکل پتلی دبلی مونڈی، یعنی مونڈی ہوئی، یعنی اس کے بال کٹے جو ہوئے تھے، اس لیے اس نے کہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنا بڑھاپا ہونے کے بعد بال لمبے تو نہیں رہتے، تو اس نے اس کی طرف دیکھا اور اس نے دیکھا کہ وہ جو کمزور سی بالکل اور دبلی پتلی سی عورت تھی، اور اس پر اس نے جو ہے ایک تنقیدی نگاہ ڈالی، ناقدانہ نگاہ ڈالی، پرکھنے والے انداز میں اسے دیکھا، اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر، یعنی اس کے ساتھ وہ موجود تھی ویٹنگ روم میں، تو جس کو آپ انگلش میں کمپنی کہتے ہو، یعنی وہ اس بات پر دل میں سخت اسے افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ یہاں اس وقت موجود جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت ہے، پتلی دبلی سی، جو کافی زیادہ عمروں کی ہے، وہ یہاں موجود ہے، اور اس نے سوچا کہ کاش اس کی جگہ
پوکھر کے پانی کی طرح ساکت. ظاہر ہے بوڑھی جو تھی وہ اس نے بڑھیا کے ساتھ پر دل میں خوش ہونے کے بجائے بہت افسردہ ہو گئی اور سوچنے لگی کہ افسوس اس وقت تالاب میں کھڑے ہوئے پانی کی طرح خاموش بڑھیا کی جگہ کوئی سمندر کی طرح بے قرار، گہری اور شوخ و چنچل سی لڑکی اس کے ساتھ ہوتی، جو اس کے ریشمی سیاہ برقعے میں آگ کی طرح بھڑکتے ہوئے سرخ اور چمکتے ہوئے حسین چہرے کو حسد و رقابت کی نظروں سے دیکھتی. اس طرح اس کا یہ سفر خوشگوار ہو جاتا. یعنی اس کو زیادہ خواہش کیا تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس نے جو برقع اوڑھا ہوا ہے کالے رنگ کا ریشمی برقع، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ریشمی کپڑے اور ریشمی برقعے جو ہیں وہ صرف امیر کبیر خواتین ہی پہنا کرتی تھیں. تو اس نے سوچا کہ یہ جو میرے ساتھ ایک بوڑھی سی عورت ہے جسے نہ کسی فیشن کا کوئی اندازہ ہے، نہ اس کا مطلب دلچسپی نہیں ہوتی عمر بڑھ جائے تو اس نے سوچا کہ کاش یہ جو بالکل جوہر کے تالاب کے پانی کی طرح خاموش کھڑی عورت ہے جس پر کسی چیز کا جذبات کا مطلب وہ کہ بوڑھے لوگوں میں جوانوں کی طرح کے جذبات نہیں ہوتے نا، وہ ہر چیز کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. تو وہ یہی سوچتی تھی کاش اس جو ہے بہت بوڑھی عورت کے بجائے کوئی نوجوان چنچل سی شوخ سی لڑکی ہوتی، وہ جذبات سے بھری ہوئی ہوتی اور اس کو چیزوں میں اور فیشنوں میں دلچسپی ہوتی، تو وہ اس کو دیکھ کر بہت رشک سے دیکھتی ہے. اور اس کے لیے اس کے پاس کئی وجوہات تھی. ایک تو اس کا یہ تھا کہ اس کے پاس ریشمی برقع اس نے اوڑھا ہوا تھا جو بہت قیمتی تھا. دوسرے وہ خاصی خوبصورت لڑکی تھی، تو وہ یہ اس وقت اس کی خواہش تھی کہ کوئی ایسی نوجوان لڑکی ہوتی جو اس کے خوبصورت چہرے کو رشک سے دیکھتی اور اس کے برقعے کو دیکھ کر رشک کرتی کہ اس نے کتنا قیمتی جو ہے وہ برقع اوڑھا ہوا ہے. قلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے. لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہو لی. راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے. کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. اب اسی دوران ٹائم ہو گیا اور قلی جو تھا وہ ویٹنگ روم کے اندر آیا اور اس نے لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا ہے، گاڑی آنے والی ہے. اس لیے لڑکی جو تھی وہ اس کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو لی اور راستے میں وہ برابر چوکنا ہو کر ادھر ادھر چل رہی تھی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے، کیونکہ اس کا سامان بھی قیمتی تھا اور اس کا برقع بھی جو تھا وہ خاصا قیمتی تھا اور اس پر وہ خوبصورت بھی کافی تھی. مجموعی طور پر وہ ایک امیر کبیر جو ہے امیر زادی لگ رہی تھی، امیر کبیر لڑکی لگ رہی تھی. اسی لیے وہ بہت کانشیس ہو رہی تھی اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہ کہیں وہ نوجوان جو اس وقت آ دھمکا تھا اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے نہ دیکھ لے. وہ اپنے دل میں کیا کہے گا، یعنی اس کو یہ فکر تھی کہ وہ کیا کہے گا کہ دیکھو کپڑے تو اتنے اس نے مہنگے پہنے ہوئے، برقع اتنا مہنگا اوڑھا ہوا ہے، سامان اتنے قیمتی لیا ہوا ہے اور وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لے رہی ہے. لیکن خوش قسمتی کیا ہوئی کہ وہ اسے کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا، یعنی لڑکی نے بڑے آرام سے ٹکٹ لے لیا کیونکہ وہ اسے وہاں نظر نہیں آیا. چیختی چنگھاڑتی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی. چیختی چنگھاڑتی شور مچاتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی. سینے میں در آنا، اندر گھس آنا، یعنی پلیٹ فارم کے اندر آ گئی. جب لڑکی قلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا. یعنی وہ لڑکی جب ٹکٹ لے کر اس نے لیا تو اس وقت جو ہے وہ ٹرین شور مچاتی ہوئی پلیٹ فارم پہ آ گئی.
اس لیے لڑکی جو تھی وہ قلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی، یعنی وہاں قلی نے جا کے اس کا سامان اٹھایا اور ٹرین تک جانے لگا۔ لڑکی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب وہ اس کے پیچھے چلی تو اس کی نظر جو ہے اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اس سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یعنی وہ لڑکا جو تھا اس کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے منہ میں سگریٹ لگائی ہوئی تھی، دبائی ہوئی تھی، یعنی وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ اور جب وہ ویٹنگ روم سے باہر نکلی، اب کیا ہو وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ یعنی وہ یہ اس کو دیکھ کر بوکھلا سی گئی اور اس نے سوچا کہ میں اب کیا ہوں، اب کیا کروں میں، یہ سوچتے ہوئے جلدی جلدی اس کے کلی کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار جیسے عادی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر۔ اب یہ ہتھکڑیوں اور بیڑیاں اس نے دراصل کہا ہے چوڑیوں اور پازیبوں کے لیے۔ تو وہ جب زنانہ ڈبے کے قریب، لیڈیز ڈبے کے قریب پہنچی، زنانہ کا مطلب ہے عورتوں والا، تو اس کو جو ہے عورتوں کی کاؤں کاؤں یعنی ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور ان آوازوں کے ساتھ زیورات کی جھنکار، یعنی ان کی آواز، جھنکار بھی اسم صوت ہے، زیورات کی جو پہننے سے جو آواز نکلتی ہے اسے جھنکار کہتے ہیں، کہ اس کی جھنکار جو تھی کس قسم کی تھی، بالکل ویسی جیسے عادی مجرم جو ہے قیدیوں کی ہائے ہائے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر۔ یعنی ان کے ہتھکڑیاں بھی ڈلی ہوتی ہیں، ہتھکڑیاں جو ہاتھ میں زنجیر پڑی ہوتی ہے، اور بیڑیاں جو پیروں میں زنجیر پڑی ہوتی ہے، ان پر ان کی آواز بھی آتی ہے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی، اور اس کی وجہ سے قیدیوں کی ہائے ہائے بھی۔ تو عورتوں کا چیخنا چلانا زیورات کی آواز کے ساتھ بالکل اس نے اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے تشبیہ استعمال کی ہے کہ جیسے عادی مجرم جو ہیں وہ ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں اور تکلیف سے ان کے حلق سے ہائے ہائے بھی برآمد ہو رہی ہوتی ہے۔ اس پر طرفہ تماشا یہ انوکھی بات یہ کیا تھا کہ مردوں کی ان کو مختلف ہدایتیں دیتی ہوئی سنائی دے رہی تھیں، کہ مرد دے رہے تھے اپنی اپنی بیویوں کو کس قسم کی ہدایتیں۔ منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے، یعنی ایک آواز آئی کہ کوئی شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ منی کی اماں سامان کا خیال رکھنا، یہ گم نہ ہو جائے، کھونے پائے گم نہ ہو جائے۔ ایک دوسرا آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہا تھا، قیامت کے موقع پر اس بہت مشکل وقت میں، کیونکہ ظاہر ہے سب لوگوں کی آوازیں تھیں، تو ان آوازوں سے اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کر، یعنی زور زور سے چلا کر کہہ رہا تھا، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ یعنی اس بھیڑ میں، اس ہجوم میں اس شوہر کو وہ اتنی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا کہ اس کی آواز جو ہے اس لڑکی تک بھی آ رہی تھی، اور جو وہ اپنی بیوی کو تاکید کر رہا تھا کہ خبردار تمہارا نقاب جو ہے وہ تمہارے چہرے پر سے نہ ہٹے۔ لڑکی کا قلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی۔ حملہ آور ہونا یعنی حملہ کر دینا، اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس گئی۔ لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس گئی، یعنی جو ان عورتوں اور مردوں کا ایک ہجوم جو تھا، جو اس ڈبے کے اوپر انہوں نے حملہ کر دیا تھا اندر داخل ہونے کے لیے، تو لڑکی جو تھی وہ ان کے بیچ میں اس لیے پھنس گئی کہ اوپر والے اترنے کی کوشش میں تھے اور نیچے والے دھکے مار کے اوپر چڑھنے کی کوشش میں تھے، اور لڑکی ان دونوں کے درمیان میں پھنس گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنا چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دے کر دھکا دے دیا۔ وہ جو ایک ہجوم، ایک گروپ جو تھا وہ اوپر چڑھنے کی کوشش میں چڑھ دوڑا تھا، ان میں سے ہی ایک عورت نے اپنی
چاندی کی چوڑیاں پھنسا ہوا ہاتھ، یعنی اس نے چاندی کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اس عورت نے، اور وہ چوڑیاں جو تھی اس کے ہاتھوں میں پھنسی ہوئی تھی، تنگ تھی۔ برقعے کی گدڑی سے نکالا، گدڑی پھٹا پرانا کپڑا، یعنی اس کا برقع جو تھا وہ پھٹا پرانا تھا، اس میں سے اس نے اپنا ہاتھ نکالا جس میں اس نے بہت ساری چاندی کی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی اور جو بالکل اس کے ہاتھ میں پھنسی ہوئی تھی۔ اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر، حائل ہونا رکاوٹ بننا، یعنی وہ لڑکی اس کے راستے میں آ گئی، اس سے پہلے کھڑی ہوئی تھی کہ چڑھتی تو پہلے وہ چڑھتی، تو اس نے لڑکی کو اپنے لیے ایک رکاوٹ سمجھا اور کیا کیا، دھکا دے دیا ایک طرف، دھکا مار کے زور سے ایک طرف کر دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی، جھکولا جھٹکا، جھولا، یعنی اس نے دھکا دیا تو لڑکی جو تھی لڑکھڑائی، ایک اس کو جھٹکا آیا اور وہ سنبھل گئی۔ اس کے بعد اس کا دل بے ساختہ چاہا، بے ارادہ اس کا یہ دل چاہا کہ اس عورت کا جھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے، کہ اس عورت نے جو پھٹا پرانا سا برقع پہنا ہوا تھا وہ جھالروں سے سجا ہوا تھا، مزین تھا، سجا ہوا تھا، اس برقعے کو نوچ کر بھاگ جائے یا پھر ریل کے نیچے دھکا دے دے۔ لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے، مصنفہ کہہ رہی ہے کہ گاڑی کے زنانے ڈبے کے دروازے پر بھی مردوں کا ہجوم تھا۔ لڑکی کا قلی ان کے درمیان میں سے ڈبے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک اسی وقت پیچھے سے عورتوں اور مردوں کے ایک گروہ نے مسافروں سے بھرے ڈبے پر حملہ کر دیا اور لڑکی بیچاری جو ابھی تک دروازے پر ہی کھڑی تھی ہجوم میں پھنس کر رہ گئی۔ اسی لمحے اس ہجوم میں سے ایک عورت نے لڑکی کو راستے میں رکاوٹ سمجھ کر برقعے میں سے چاندی کی چوڑیوں سے بھرا ہوا اپنا ہاتھ نکالا اور اسے بڑی بے دردی سے دھکا دے کر ایک سائڈ پر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے دھکے کی وجہ سے لڑکی جو تھی وہ لڑکھڑائی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور گرنے سے بچ گئی۔ عورت کے اس رویے پر اسے بہت غصہ آیا اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ اس عورت کا جھالروں سے سجا ہوا برقع زبردستی چھین کر بھاگ جائے یا اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے۔ وہ ابھی اسی الجھن میں تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے ہوئے اسی نوجوان پر پڑی جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ ہمارا آج کا لیکچر یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ نے صفحہ نمبر 62 کا لاسٹ پیراگراف جو ہے، کھانسی کی کھوں سے وہ چونکی سے لے کر دہکتے ہوئے چہرے کو رشک سے دیکھتی، اس کی آپ نے حوالہ متن سے تشریح کرنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔